پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے ہماری گفتگو جاری تھی. بات ہو رہی تھی کچھ جناب مختلف معاملات پر، حالات حاضرہ کے اوپر گفتگو کر رہے تھے. صبح کے وقت کوشش ہوتی ہے مختلف موضوعات کے اوپر بات کریں. معاشی مسائل اور دیگر مسائل کے حوالے سے تو گفتگو ہوتی ہے، لیکن تھوڑا سا ینگسٹرز وغیرہ کو بھی پروگرام میں ضرور شامل کرتے ہیں اور تھوڑی سی ان سے بھی بات کرتے ہیں. تو بہرحال جی، دوسرا سیگمنٹ ہے صحت کے حوالے سے، اس میں گفتگو ہوگی. معزز مہمان تشریف فرما ہیں. اسکیجول پروگرام ہے، یعنی کہ آج ہی کے دن، آج جمعرات کا روز ہے، اور یہ جو 10 سے 11 والا سیگمنٹ ہوتا ہے، اس میں آج ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان موجود ہوتے ہیں. آپ کی صحت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں اور آپ کے سوالوں کے جواب بھی دیتے ہیں. اسکرین کے اوپر نمبر کچھ دیر بعد چلا دیا جائے گا، جس کے اوپر آپ کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکیں گے. یاد رکھیں، چند چیزوں کی وضاحت کرتا چلوں. بہت سارے نمبر چلائے جاتے ہیں. سب سے اوپر جو نمبر چلایا جاتا ہے انگریزی میں، جس کے آگے لائیو کال لکھا ہوتا ہے. اگر آپ نہیں بھی پڑھ سکیں تو یہ دیکھ لیں کہ کچھ لکھا ہوا جس کے آگے ہے، یہ نمبر آ گیا اسکرین کے اوپر. اس کے اوپر آپ نے کال کرنی ہے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. اور جو نیچے جو نمبر چلائے جائیں گے، اس کے نیچے جو ایک پٹی چلے گی جس میں نمبر چل رہے ہوں گے، وہ نمبر ہمارے معزز مہمان کے ذاتی نمبر ہوتے ہیں، جس کے اوپر آپ پروگرام کے بعد بھی کال سکتے ہیں، پروگرام کے دوران بھی کال کر لیں. کچھ جگہ پر ان کے پاس بندے ہوتے ہیں جو ان کالز کو انٹرٹین کرتے ہیں یا اس کا جواب دیتے ہیں. تو جناب، اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے. جب بھی پروگرام میں کال کریں، یہ براہ راست پروگرام ہے. یہ وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ لوگ فون کے اوپر ہیلو کر کے پھر ٹی وی کے پاس چلے جاتے ہیں اپنی آواز سننے کے لیے. ایسا نہ کریں خدا را. ٹیلی فون جس سے کال ملائیے، اپنی بھی آواز سنیں، ہماری بھی آواز سنیں، اور ٹی وی کی آواز بند کر دیں یا اس کمرے سے اٹھ کر باہر چلے جائیں. پھر آپ سے جو ہے صحیح طرح سے بات ہوگی. مختصر گفتگو کریں، اپنا نام، علاقے کا نام بتائیں، مسئلہ بیان کریں، اور اس کے بعد فون بند کر کے ٹی وی کے اوپر آپ جواب سنیے. معزز مہمان جناب حاجی دین محمد اخندزادہ صاحب یہاں پہ تشریف فرمائیں. انہیں میں خوش آمدید کہوں گا. حاجی صاحب، بہت شکریہ، بڑی نوازش پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے. اور حاجی صاحب جو ہیں وہ آج جمعرات کے دن ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، آپ کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں آپ کی صحت کے حوالے سے. ایسا فرمائیے، پروگرام کے آغاز میں، ابتدا میں ہمیشہ چاہتا ہوں کہ جو دیکھنے والے پہلی دفعہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو ذرا یہ اندازہ ہو جائے کہ آپ کا طریقہ علاج کیا ہے، آپ کون سی دوائی دیتے ہیں اور کس طرح جو ہے تشخیص کرتے ہیں. یہ ذرا فرما دیں، اس کے بعد میں سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتا ہوں. فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الحمدللہ. اللہ اکبر. مشکل نہیں، کائنات مشکل نہیں ہے. میرا طریقہ کار بہت آسان ہے. میرا طریقہ کار یہ ہے کہ میں قرآن پاک کی آیتوں سے علاج کرتا ہوں، جڑی بوٹی سے علاج کرتا ہوں، جو 38-39 سال کی ریسرچ میں جو کچھ تیار کیا ہے، اور ان بیماریوں کا علاج ہوتا ہے جو میڈیکل میں قابل علاج ہیں یا ناقابل علاج ہیں، دونوں کا علاج ہوتا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. میری کوشش ہوتی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ شفا دے رہا ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ جو میرے پاس آنے والے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آنے والا 2 بوتلیں پانی کی بھری ہوئی لے کے آ جائیں، جی، خالی بوتلیں لے کے نہ آئیں. بالکل ٹھیک اور ہے. میرا ٹائم 11 سے 1 کا رات 8 کا ٹائم ہوتا ہے. میں نے ٹائم چینج جی، کیا ٹائم چینج ہو گیا. ہے. صبح 11 بجے سے لے کے رات 8 بجے تک روزانہ کا ٹائم ہوتا بہت ہے. خوب. اتوار کو صبح 10 بجے سے لے کے دوپہر 2 بجے تک کا ٹائم ہوتا ہے. اس ٹائم پہ ہر کوئی آ سکتا ہے. کوئی مریض ایسا جو چلنے کے قابل نہیں ہے وہ نیچے ایمبولینس میں بھی آتے ہیں، گاڑی میں آتے ہیں. میں آ کے نیچے دیکھ لیتا ہوں. میں اوپر فرسٹ فلور پہ ہوتا ہوں اور جو نیچے آنا ہے مجھے کو مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے، مجھے انسان کی شفا چاہیے ہوتی بالکل ہے. ٹھیک ہے. تو میرا طریقہ کار یہ ہے. دوسرا ہے کہ جو ڈاکٹر سے دوائیں لے رہے ہوتے ہیں شوگر کی، بلڈ پریشر کی، کوئی اپنی دوائی نہ بند کرے جب تک ہم ان کو نہ کہیں. ٹھیک ہے، وہ کھاتے رہے. ہماری جڑی بوٹی میں کوئی نقصان نہیں، سائیڈ افیکٹ نہیں، لیکن ان میں ہے. ٹھیک ہے، جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں، تباہی بربادی دیکھی ہے، تو وہ نہ قابل بیان ہے، وہ بیان کے قابل نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ میرا طریقہ کار ہے. جو آتا ہے میرے پاس آنے والا تکلیف میں آئے، بالکل ٹھیک ہے. درد میں آئے، درد میں آئے. اذیت میں آئے، بخار والا بخار میں آئے، انشاءاللہ میرے رب وغیرہ ایمانت ہوں ہنستا مسکراتا واپس جائے گا. بہت خوب جی. اچھا جی، اب یہ آپ کے ہمراہ آپ کے ایک پیشنٹ بھی ہیں جنہوں نے آپ سے علاج کروایا. پہلے تو میں چاہوں گا تھوڑا سا ان کے بارے میں بتا دیجئے مختصراً کہ کیسے ان کا علاج ہوا اور ان کو کیا پریشانی تھی یا کیا تکلیف کا ان کو سامنا تھا. جی، دیکھیں، اسے بہت طویل وقت سے ان کے موروں میں تکلیف تھی. ٹھیک ہے. مورے تو اس کو مشکل نہیں، بے تحاشا مشکل پیش آئی، ٹھیک ہے. کیونکہ پورے گھر کو چلانے والی گھر کی عورت ہوتی ہے. ایسا ہی ہے. اس نے روتے دھوتے بھی، کپڑے دھونے، کھانا پکانا، اٹھنا سارے بیٹھنا، کام نانا کرنے، دھونا، بالکل ٹھیک ہے. سارے کام اسی کی مت ہے. جی، یہ حقیقت ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس نے خاتون نے اس تکلیف کی حالت میں بہت کام بھی کیا، لیکن بہت وقت ایسا بھی آ گیا بیچ میں، کافی لمبا وقت، جو کہ مطلب ہے چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنے کے لیے بہت مشکل ہو بالکل گیا. ٹھیک ہے. کہاں کہاں علاج کروایا بات الگ ہوتی ہے، لیکن میرے پاس جب آ کے علاج کروایا تو الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ بالکل اپنی زندگی میں آ گئی. ماشاء اللہ. باقی ڈیٹیل ان سے آپ خود ہی ڈیٹیل پوچھ لیتے ہیں. جی بی بی، سب سے پہلے تو اپنا نام بتائیے آپ. جی، اب یہ بہن فرمائیے کہ یہ جو مہروں کی تکلیف جس کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا حکیم جی صاحب نے کہ مہروں کی تکلیف کا وہ اور شکار تھیں، اور اس کی شکایت کتنے عرصے سے تکلیف آپ کو رہی؟
تقریباً کافی عرصے سے ہی، سالوں سے. سالوں سے؟ جی. ٹھیک ہے. بہت تکلیف تھی مجھے کمر ٹھیک ہے. میں بیٹھ نہیں سکتی تھی. لیٹنا تقریباً ایسے تھا کہ میں بستر میں ہی پڑی ہوئی ہوتی ٹھیک تھی ہے. زیادہ. پھر یہ تکلیف بڑھتی گئی بہت جی جگہ علاج کروایا بالکل ٹھیک ہے. لیکن کوئی فرق نہیں ہوا مجھے. ٹھیک ہے. پھر تو میں ٹھیک حاجی طرح سے صاحب. یاد ہے کہ کیا کام ایسا کیا تھا؟ کوئی وزن وغیرہ اٹھانے کا کچھ ایسا سلسلہ تھا، جی یا کم عمر میں ایسا ہوتا ہے عموماً کوئی چوٹ وغیرہ لگ جاتی، ایسا کچھ ہوا تھا؟ نہیں چوٹ تو نہیں، لیکن ہاں وزن اٹھانے سے. وزن اٹھانے کی جی وجہ سے ہوا. ہوا، ٹھیک اس ہے. وجہ سے مجھے یہ تکلیف ہوئی. اور پھر اتنے عرصے علاج کروایا اس دوران؟ جب ان کے پاس آئیں اس سے پہلے کہیں علاج جی کروایا، ڈاکٹر کو دکھایا تھا؟ تو جی کیا جی ہوا اس میں، کیا نتیجہ نکلا؟ اس سے پہلے ڈاکٹر پین کلر دیتے تھے. ٹھیک ہے. آرام آ جاتا تو تھا؟ اس کے بعد پھر تکلیف بڑھ جی جاتی تھی؟ جی پھر ٹھیک ہے. تکلیف ہو جاتی تھی. ہوں، لیکن جس دن میں حاجی صاحب کے پاس آئی ہوں، تھی ہوں، تو اس دن بہت زیادہ شدید تکلیف ہو رہی تھی مجھے. ہوں، سمجھ لیں کہ اس وقت میں روتی بھی گئی تھی. ہوں. تو بالکل تکلیف کی شدت ہوتی ہی اتنی ہے، اور خاص طور پہ جی موروں کا درد اگر ہو. ٹھیک ہے. حاجی صاحب نے، میں پہلی خوراک جو میں نے کھائی تھی ہوں، اس سے ہی مجھے بہت زیادہ فرق ہوا تھا. بالکل ٹھیک ہے. اور اب میں جب سے تقریباً میرا علاج ہو رہا ہے، ابھی چل ہوں، رہا ہے، لیکن میں بہت زیادہ مجھے آرام ہے. واضح فرق ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اور دوسرا یہ کہ یہ پرہیز کی بڑی سخت شرائط ہوتی ہیں. جی جی اب یہ کھانا پینا چھوڑنا، اب ظاہر ہے کہ بچوں کو جب کھلاتے ہیں تو ایک آدھ لقمہ جو ہے وہ خود بھی لگا لیتے ہیں، چلیں ایسا جی. ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک بڑا چکر ہوتا ہے. تو پھر اس سے کیسے بچا گیا، اور کیسے اس کے اوپر عمل کیا گیا، پرہیز کے اوپر، یہ فرمائیں. پرہیز کرنا تو مشکل ہے، لیکن ہاں، پرہیز کریں گے تو فرق زیادہ ہوگا. یہ میں بس یہی جاننا چاہ رہا تھا جناب. اب آ جائیں آپ کی طرف جناب. جی حاجی صاحب، یہ تو انہوں نے خود ہی بتا دیا کہ اگر پرہیز کریں گے تو پھر فائدہ ہوگا. اب آپ بتائیے ذرا کہ پرہیز کتنا ضروری ہے. یاسر، پرہیز اتنا ضروری ہے جیسا کہ یہ سمجھ لو کہ ہمارے لیے اور فرض ہے. نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، بہت خوب. اور پرہیز بھی ایسا ہی فرض کر لیں. بالکل ٹھیک ہے. فرض کر لیں اپنے فرض اوپر. کر لیں تو سمجھ لو کہ وہ بندہ ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. اور جو منہ کے مزے لیتے ہیں وہ روتے رہتے ہیں. ایسا ہی ہے. جو منہ کے مزے چھوڑتے ہیں وہ زندگی مزے لیتے ہیں. وہ اپنی اچھا زندگی میں ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. الحمدللہ. اچھا، پہلے کالر ہیں پروگرام کے، انہیں شامل کر لیتے ہیں اور اس کے بعد گفتگو ہماری جاری رہے گی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں نور محمد بول رہا ہوں، حاجی صاحب گلشن حاجی فیض 1 سے. اچھا ٹھیک ہے، فرمائیے. سر میرے کی تکلیف ہے، میں مطلب 15 دن سے خارش میں مبتلا ہوں، نیم کے پتوں سے، اور وہ دوسری دوائی اس میں کچھ فرق نہیں پڑتا. ہوں، خارش ختم نہیں ہو رہی. اچھا نور محمد بھائی، مجھے آپ کی بات جو ہے نا وہ ٹھیک طرح سے بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہی. آپ آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کے بات کریں اور تھوڑی سی اونچی آواز کوشش کریں نکالنے کی، پھر آپ اپنا میرے مسئلہ سمجھائیں. جی اچھا، میں خارش بہت ہے میرے کو، ٹھیک ہے. اور ٹانگوں میں، بازو میں، ہوں ہوں. اور پورے چھالے پڑے ہوئے ہیں نیم کے پتوں سے، اور دوسروں سے میں نہاتا بھی ہوں، صابن بھی نیم کا استعمال کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. حاجی صاحب سے پوچھنا ہے تو اس میں کیا کہاں سے میں بول بڑی رہے ہیں؟ تکلیف. اچھا کراچی سے بات کر رہے ہیں؟ ہاں تو گلشن حاجی سے. بس ٹھیک ہے، میں جواب دیتا ہوں. ابھی آپ کو جواب دیتے ہیں. اب آپ ٹیلی فون بند کر دیں، ٹی وی کے اوپر اب آپ نے بات سنی. جی جی جناب. الحمدللہ، یہ آپ نے جو راستہ بتاتے ہیں بڑا صحیح ہے. جی ٹی وی پہ سن لیں، ہاں ٹی وی یہ پہ بہتر سن ہے. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ کان میں فون ہو تو آواز ٹی وی سن رہے ہوتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. یہ ڈبل مسئلہ جو ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے. کوئی بھی شخص کسی بھی تکلیف میں ہے، ہمیشہ آپ سے میری بات ہوتی ہے، وہ تکلیف میں آئے، بالکل ٹھیک وہ ہے. روتا چیختا کراتا، وہ بھی روتی ہوئی تھی، ہوں، تڑپتی ہوئی تھی، اور میرے پاس سستی مسکراتی گئی. بالکل ٹھیک ہے. بخار والے کا بخار کتنا شدید ہے، ہوں، وہ اس حالت میں آئے. ٹھیک ہے. بیمار کتنا شدید بیمار ہے، وہ اس حالت میں آئے. رائٹ. شوگر بلڈ پریشر کی دوائی کھا لیں وہ منع نہیں، منع لیکن نہیں. پین کلر کھانا منع ہے. بالکل ٹھیک ہے. ان کو سر سے پاؤں تک جتنی بھی تکلیفیں ہیں، ہوں، یہ شخص اسی تکلیف میں آئے، باقی مریض بھی اسی تکلیف میں آئے. آ کے علاج کرائیں. دیکھیں بھی میں چھوٹی سی مثال دوں، کورونا ہے اور دوسرا کیا نام، کورونا کی نئی لہر آ گئی ہے، سب یہ تمام چیزیں قابل علاج ہیں. الحمدللہ بڑی بہترین دوائیں اللہ نے دی ہیں، بنا کر رکھی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بہترین دوائیں بنائی ہیں اور سائیڈ ایفیکٹ نہیں، اور دنیا ٹھیک ہو رہی ہے. میں نے پہلے اس شخص کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی ایسے معاملات ہوئے کہ چکن گونیا ہوا، یہ ہوا، ڈینگی ہوا، ڈینگی کے بعد فلانا. جوڑوں میں درد بڑا ہوا لوگوں تو کو. سارے لوگ آئے، بہت سے لوگوں کے بخار اتر گئے، لیکن 3 سال تک ان کی دردیں نہیں گئیں. آج انہوں نے لا کے علاج کروایا، وہ دوڑ رہے ہیں، فرسٹ کلاس بالکل ہو ٹھیک گئے. ہے. الحمدللہ جی. کوئی مشکل نہیں ہے. ہوں،
یہ وہ چیزیں ہیں کہ انسان علاج کروانے سے حاصل کرتا ہے. جی میری کامیابی اللہ کی رضا، اللہ کی محبت سے ہے. بالکل میری ٹھیک ہے. خوبی کوئی بھی نہیں ہے، ٹکے کی خوبی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اللہ کی کلام میرے ساتھ ہے، اللہ کی رضا، اللہ کی رسول کی رضا میرے ساتھ ہے. بہت خوب. کلام الہی ہر چیز ہوتی ہے. ہم کیا نام ہے، جو بھی دعا بنتی ہے، تیل بنتا ہے، کریم بنتی ہے، جڑی بوٹیاں جو سی زہر ہوتی ہے، یا پانی ہوتا ہے، کلام الہی پہلے. بالکل ٹھیک ہے. ہاں ایک چیز کا میں فرق میں بتا دوں کہ ہمارے بہت سارے دوست افراد جو بھی ہیں ہمارے آنے والے، ان کو کلام الہی سے علاج کرانا پسند نہیں ہوتا. ہم ان کو کہتے ہیں ہم آپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکتے. یہ دوائی بھی کلام الہی پڑھی ہے جی، پڑھی ہوئی ہے، پانی پہ پڑا ہوا. میں نے کہا تمہارے کام کی چیز نہیں ہے. کتنے بد نصیب ہیں جو شفا کے لیے جو چیز ہے وہ ان کو میسر نہیں ہے. کتنی بڑی بد نصیبی ہے. بالکل ایسا ہی. تو اس شخص کے لیے جواب میرا یہ ہے کہ میرے پیارے بھائی، آپ ہوں یا کوئی اور ہے، جتنے بیمار ہیں یاسر، وہ اپنی میڈیکل رپورٹ کی فوٹو اسٹیٹ اور 2 بوتلیں پانی کی بھری ہوئی لے کے میرے پاس آئیں. ٹھیک ہے. وہ کسی بھی تکلیف میں، درد میں، کرب میں میرے پاس پہنچے. میرے رب پہ میرا ایمان ہے کہ رب آپ کو میرے پاس سے ہنستا مسکراتا بھیجے گا. بالکل ٹھیک ہے. اور اس میں کسی قسم کی کوئی تفریق بھی نہیں ہے. اب جیسے آپ نے کہا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کلام الہی اس کے اوپر نہ پڑھا گیا ہو. خیر، اب اسی طرح اگر جو غیر مسلم ہے یا نان مسلم، سب کے لیے ہیں؟ بالکل سب کے لیے. اچھی بات ہے، آپ نے بہترین سوال کیا. میرے پاس مسلم غیر مسلم سب آتے ہیں. سب کا ایک ہی علاج ہے. اسی قرآن سے علاج ہے اور انہی جڑی بوٹیوں سے علاج ہے. سب کی ایک ہی دوائی. کالر کو شامل کر لیں. بسم اللہ. ایک اور کالر ہے، انہیں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں طارق بات کر رہا ہوں گلستانی جوہر سے. جی ساجد فرمائیے، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ طارق. ٹھیک ہے طارق، فرمائیے. جی، میری بیٹی ہے، وہ شیزوفرینیا کی مریض ہے، کہ اس کا علاج کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ابھی آپ کو جواب دے دیتے ہیں. اب آپ فون بند کر کے ٹی وی کے اوپر جواب سنیں ان کا. جی جزاک اللہ، بہت شکریہ میرے بھائی. اللہ تعالیٰ پہلے مجھے ہدایت ہے، آپ کو بعد میں دے. بالکل ٹھیک ہے. پہلے ہدایت میں اپنے لیے مانگ رہا ہوں، بالکل ٹھیک ہے. پھر آپ سب کے لیے مانگ رہا ہوں. اگر یہ بھائی مجھے یہ بتا دیں کہ اس نے کب مرنا ہے، میرے علم میں اضافہ ہوگا کہ مجھے معلوم ہو کہ اس کے پاس کوئی ڈیٹ آئی ہوئی مرنے کی، تو مجھے وہ علم میں بھی اس سے اضافہ ہوگا. اس نے بولا کر سکتے ہیں. میں ایک مکھی نہیں مار سکتا، میری اوقات تک کی بھی نہیں. میرا کام ہے کوشش کرنا. اللہ نے شفا دینی اور اب نے شفا دی، اور لاکھوں لوگوں کو شفا دی ہے. شیزوفرینیا کے مریض بھی ٹھیک ہوئے، اور دنیا جہان کے دل والے بھی ٹھیک ہوئے، دماغ والے بھی ٹھیک ہوئے. چھوٹے دماغ والوں کو دماغ بڑا ہو گیا. سی پی چال ٹھیک ہوئے، جو آج ہل نہیں سکتے تھے، آج ماشاءاللہ اسکول جا رہے ہیں. جو کبھی مکھی ہاتھ سے، انہوں نے مکھی بھی نہیں ہلائی، اتنے اس قابل نہیں تھے کہ ہاتھ اٹھا کے تو مکھی کو ایسے کر دیں، وہ اس قابل بھی نہیں تھے، لیکن آج وہ دوڑ رہے ہیں. یہ شیزوفرینیا کے مریض بھی ٹھیک ہوتے ہیں. تمہارے مریض کو شفا ملتی نہیں ملتی، یہ میرے پاس دلیل نہیں ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے. کیونکہ آپ اگر میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، فون کرنے والے میرے بھائی، تو اپنا کام کر، میں اپنا کام کر رہا ہوں، رب نے اپنا کام کرنا ہے. تو اللہ کے کام کو چھوڑ دو، ٹھیک ہوگا نہیں ہوگا، یہ تو کام اللہ کا ہے، یہ آپ کا میرا نہیں ہے. آپ اپنی کوشش کرو، میں اپنی کوشش کر رہا ہوں. شفا رب نے دینی، اور رب نے شفا دی ہے، رب شفا دے رہا ہے اور دیتا رہے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. لیکن یہ چیز ایک برائی ہے، میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اگر مجھے اجازت ہو. یاسر، دکھ کی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ سے شفا بغیر سلامتی نہیں مانگتے، لیکن پنچات ہر شخص کے پاس موجود ہے. بہت خوب. ٹھیک ہے، میرے پاس آنے والے یہ سوچ کے آئیں کہ جس نے شفا چاہیے نا، وہ آ کے بولے جی مجھے یہ بیماری ہے، یہ تکلیف ہے، یہ تکلیف ہے، یہ تکلیف ہے، مجھے شفا چاہیے، اس کو اللہ شفا دے دے گا. وہ جا کے آ کے وہ پہلا جو ان کا سٹارٹ ہوتا ہے وہ جرم سے ہوتا ہے. جرم کیا ہے آپ دیکھیں، بتائیں میرے اوپر کیا ہے. جنہیں جادو، ہم نے 100 لوگوں سے پوچھا، اور 100 نے کہا کہ آپ جادو کیا گیا. یہ پرسوں کی بات ہے، پرسوں بھی ایک جوڑی آئی تھی 2 آدمی کی. میں نے کہا اگر تو اس قابل ہوتا اور تیرے 100 بتانے والے اس قابل ہوتا، تو یہاں نہ آیا ہوتا. ٹھیک ہے، وہ 100 لوگوں نے بتایا پہ جادو کیا، بندش کی، انہوں نے آپ سے اتاری کیوں نہیں؟ وہ لوگ کہتے ہیں ہمارے بس میں نہیں ہے. میں نے کہا ان کے بس میں جھوٹ بولنا ہے، جھوٹ بولنے کے پیسے نہیں لگتے. بالکل ایسا ہی. اور پھر اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے پھر لاکھوں بولنے پڑتے ہیں. وہ تو ایک عذاب نیا کھڑا ہو جاتا ہے. اور میں نے کہا بھائی تو یہ بات کر کہ میرے گھٹنے میں تکلیف ہے، میرے پیٹ میں، میرے ناک میں، میری ٹانگ میں، آنکھوں میں، گردن میں، اس کی شفا چاہیے. یہ بات کام کی ہے. اگر یہ بات کام کی ہے تو آپ اس پہ چلو. لیکن جب یہ چیز آپ کا ہے ہی نہیں ہے، آج ہی میں نے 100 لوگوں سے پوچھا، سب نے بولا آپ جادو کیا، بندش کیا، یہ ہے فلانا ڈمکانا. میں 2 منٹ آپ کے اور لینا چاہتا ہوں اس سوال کے جواب میں. یاسر، 99% جو ہے نا صرف وہم ہے اور گمراہی ہے.
एजेंट जादू जो है ना, ये है, हकीकत है 102% लोगों का। 2% लोगों पे, इससे ज्यादा मैं नहीं। एक छोटी सी, मैं आपको शायद पहले ये मैं आज मैं कहूँ, जगह नाम नहीं बताऊंगा, बंदे का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं अपने आंखों देखा हाल बता देता हूँ। मैं छोटा था, 76 की बात थी, जी, किसी ने सुना कि वो फलानी जगह पे पीर साहब हैं, वो आसमान से तारे तोड़ के लेके आते हैं। माशाल्लाह। मैंने कहा चले, मुश्किल नहीं थी, मैं मेरे साथ मेरा कज़न चले गए, वहाँ जाके पहुँचे, बचे थे, वो गाड़ी वाले ने हमको लूट लिया, अच्छा, कराया था 50 पैसे, जी, उससे हमसे ले लिए 5 रुपये। वाह जी वाह। ठीक है, जाके हम पहुँचे, बोले वो सामने जो ढेर लगा हुआ है, ये रश लगा हुआ है, ये पीर साहब यहीं बैठते हैं। चले गए तो हाँ भी दिखाना जी, रजिस्ट्रेशन कराओ, 120 रुपये 76 में, जो पूरी तनख्वाह होती थी, और लोग दे रहे हैं। अब मेरे सामने की बात छोटी सी हुई कि जब वो साहब आए, नाउज़ बिल्लाह, स्याह काली रात, ये इतना मोटा, वो यूं भी ना मुड़ सके, वो यूं भी ना मुड़ सके, वो जब भी मुड़े तो यूं बाजू भी नीचे होना, क्यों मोटा बहुत ज़्यादा, और यूं करके यूं हो, फिर यूं करके यूं हो, और इतना भयानक चेहरा कि नाउज़ बिल्लाह, नाउज़ बिल्लाह। वो हल्दी पत्ती मार के बैठा हुआ था, उसके नीचे गद्दी के नीचे इतने तावीज़ रखे हुए थे। मैं उन लोगों की जो ये हरकतें करते हैं, या जो लोग वहाँ जाके इन हरकतों में फंसते हैं, उनको नसीहत कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है, अगर मुझे इजाज़त हो तो। जरूर जरूर। बैठ के मैं ड्रामा देख रहा था, मैं सामने बैठा हुआ था, एक लड़की आ गई, तो हो ये है वो है फलाना, 100 गालियाँ रटी हुई, मर्दों औरतों के 100 नाम रटे हुए। मैं देख रहा हूँ उसने गद्दी के नीचे से ये तावीज़ यहाँ बैठा छपाया, इसमें फंसाया, यहाँ पर कमीज के नीचे हाथ रखा, यूँ करके यूँ उछाला, ओहो जादू किया, बंदिश की, फलाना फलाना फलाना, ये भी 5000 रुपये रख लें। आप जो उसके पास उसने दे दिए। दूसरे ने बोला जी भाई ये सूरत हाल है सब पे, ये नहीं वो शख्स, कोई बंदा ऐसा नहीं जिसमें जादू ना हो। बिल्कुल ठीक है। तो उसने बोला भी ये सूरत हाल है, ऐसा ऐसा। तो उसने, लड़की ने बोला मुझे शादी करनी है यासर से। उसने बोला पागल है तो कैसे शादी हो सकती है, यहाँ पे तो जादू क्या, दोनों तो अलग हैं। बिल्कुल ठीक है। एक करने के लिए इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। उस शख्स ने उसे जो मांगा लड़की ने दे दिया। बोला जी ये पकड़, ये ताबीज़, जाके 7वीं कबर पे इतनी जगह खुदाई करना, इसमें रखे मिट्टी डाल के निकल जाना, पीछे नहीं आना, पीछे नहीं मुड़ना, अगले महीने दोबारा जाना। बिल्कुल ठीक है। वो रख के जा रही है, पीछे ये आ गई, मसाला खातून आ गई। जी, उसे ये है, ये हो, आप जादू की बंदिश की है, जालिम के बच्चे, काफिर बच्चे, देख गाली हैं, देख गाली हैं। मैं देख रहा हूँ, अच्छा ताबीज़ आप निकाली कि मैं निकालूँ? इन्हें कहा जी मैं खुद निकालूंगी। ऐसे बैठ के हिले, अच्छा जाओ अभी भी जन्नत ने कब्र 7वीं कब्र गिनती करो, उसके सराहने ताबीज़ रखा लाके, ताज़ी ताज़ी खुदाई की हुई है, और वो ताबीज़ लाके मुझे दे दो। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, वो रख के खुश गई, खुश हो रही है, ये लेके आ रही है, ये भी खुश हो रही है कि मैंने ताबीज़ निकाल ली। बहुत वो खूब। खुदा का खौफ करो यार, कुरान की तरफ आओ। बिल्कुल मैं ठीक सबको कुरान की तरफ लेके आ रहा हूँ, अल्लाह की तरफ लेके आ रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। और ये ज़रूरी है मामलात को समझना, इसके ऊपर अभी गुफ्तगू हो रही है। एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। हाजी दीन मोहम्मद अखुनज़ादा साहब तशरीफ़ फरमा हैं और बात कर रहे थे आपकी सेहत के हवाले से। अगर आपकी सेहत के हवाले से मसाइल हैं तो आप प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर नंबर्स आपके चल रहा है, लाइव कॉल जिसके ऊपर लिखा हुआ है, आप इसके ऊपर कॉल कीजिए और प्रोग्राम में शामिल हो जाएं, अपना सवाल आप कर सकते हैं। हाजी साहब, कुछ देर पहले आप फरमा रहे थे कि ये भी एक बड़ा मसला है, लोग ईमान और एतक़ाद के साथ अगर इलाज करवाएं और मुस्तकिल मिजाजी के साथ तो फिर मसला जो है वो हल होता है, लेकिन यहाँ पे हर चीज़ की कमी है, तो फिर बात कैसे बनती है, ये तो ज़रा फरमाइए। क्योंकि जैसे अभी बहन फरमा रही थी कि परहेज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अब इन्होंने परहेज़ किया तो यकीनन इनको नताइज मिले, लेकिन यहाँ पर जब आते हैं तो फिर दिमाग में यही होता है कि क्या पता शिफा मिले ना मिले, मामला ठीक हो ना हो, पता नहीं 6 महीने लगे 7 महीने। जब ये गुमगोशी ये कैफियत होती है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है काम, कैसे हैंडल करते हैं, ये ज़रा फरमाएँ। ऐसा तुम्हारी बात बड़े काम की है, बड़े ही काम की है। ये 90% ज़्यादा लोगों की सोच यही होती है, कशमकश में, ठीक होगा नहीं होगा, फ़ायदा होगा नहीं होगा। लेकिन जब वो इलाज शुरू करते हैं, उनको 2, 4, 10 दिन के अंदर रिज़ल्ट आना शुरू होता है कि उनकी तबीयत संभल गई, बेहतर हो गई। ठीक है। जहाँ लाखों करोड़ों खर्च किए वहाँ तो रिज़ल्ट नहीं आया, लेकिन यहाँ चंद टकों में रिज़ल्ट आ रहे। ठीक है, फिर वो लग के इलाज करते हैं, उनको पहले कह देते हैं कि बदपरहेज़ी गलत है, उस पर नहीं आना। देखो जो भी हम खाते हैं हमने फ़ारग हो जाना होता है। ठीक है।
لیکن اگر موقع مزہ چھوڑو زندگی میں مزہ مل جائے گا. آپ اپنی صحت کو لے کے چلو, صحت مند ہوں گے, جو ملے گا کھاؤ گے تو آپ کے لیے کام آئے گا. کام آئے گا, بالکل ایسا ہی. پرہیز ہمیشہ تھوڑی ہے. بالکل ٹھیک ہے. پرہیز اس وقت تک ہے جب تک انسان بیمار ہے. بالکل ٹھیک ہے. بیماری ختم, پرہیز ختم. پرہیز ختم. ٹھیک ہے. لیکن یہ سمجھ آنے والی بات جو ہے نا تقریباً مشکل سے 2-4% کو آتی ہے, باقی وہ نہیں آتی ہے. میں تو آپ کے سوال کا جواب میں بڑے کام کی بات آپ نے کی. ایک ڈاکٹر صاحب اپنے بیٹے کو لے کے آئے, وہ اسی شعبے کے اسپیشلسٹ تھے. جی جی جی. بڑے نامی گرامی جو بھی ہے. علاج کے لے کے آئے تو کہنے لگے جی میں ڈاکٹر میری دوائی فری. میں نے کہا بھیا یہ گورنمنٹ کا مال نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں معصوم آدمی ہوں, میں پیسے سے سامان لاتا ہوں, پیسے سے چیز بناتا ہوں, پیسے دی جاتی ہے. آپ دم کرائیں روحانی علاج میں 1 ٹکا بھی نہیں. بالکل ٹھیک ہے. سب فری ہے. لیکن جب دوائیں بنتی ہیں میں بھی بہت مہنگی دوائیں لے کے آ رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. کالر کو شامل کریں. شامل کر دیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. جی میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ میری 8 سال شادی ہو گئی ہے تو ابھی تک علاج نہیں ہوئی, تو بہت علاج کروایا تو میں اس کا لینا چاہتی ہوں آج تک. ٹھیک ہے. اچھا بہن راول پنڈی سے بات کر رہی ہیں. ٹی وی کے اوپر آواز نہیں آپ نے سننی, ٹی وی کے اوپر نہ آواز سنیں. ٹیلی فون جس سے آپ نے کال ملائی ہے ہم سے بات کریں گی تو پھر بات ہو سکے گی. جی جی میں اب موبائل سے بات کر رہی ہوں. ہاں اب موبائل کے اوپر ہی آپ ہماری آواز سنیں, میرے سوال کا جواب دیں. ایک دفعہ پھر بتائیں اب آپ کو کیا مسئلہ درپیش ہے, کیا بیماری ہے؟ مسئلہ کوئی بھی نہیں ہے, جتنے بھی کروائے ہیں ٹھیک آ رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں آ رہا. تو اچھا چلیں ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا آپ کی بات سمجھ گیا, میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے ابھی آپ ٹی وی کے اوپر جواب سنیں. ٹھیک ہے. یہ فرما رہی ہیں کہ ٹیسٹ وغیرہ کروا لیے لیکن کوئی جو ہے وہ چیزیں ساری صحیح ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کو معاملہ جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا. تو ان کو یہ گمان گزر رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی روحانی مسئلہ ہو. اس کے بارے میں ذرا رہنمائی فرمائیے. جی دیکھیں 98-99% صرف گمان ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. 1 سے 2% جن جادو بندش سب کچھ موجود ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ جب کروڑوں لوگ قبرستان جا چکے ہیں, تمام رپورٹیں ٹھیک تھیں, وہ تڑپ تڑپ کے جان دے گئے. بالکل ایسا ہی. ڈاکٹر نے بولا ہم کچھ نہیں کر سکتے, میرے پاس دنیا بالکل. پڑی ہے, کچھ نہیں کر سکتے. جب وہ بندہ مر گیا پھر دوڑ لگاتے ہیں, پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا. بالکل ایسا ہی. ان کے لیے بہترین جواب یہی ہے کہ جو بھی خاتون ہیں یہ کیا نام ہے 11:30 بجے کے بعد جی مجھے میرے نمبر چل رہے وہاں پر, اسکرین نمبر پر آ پر مجھے رابطہ کر لیں اور ڈیٹیل اپنی دے دیں, لیکن مختصر لمبی نہیں, لمبی نہ کریں. لین کٹ جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کا میں جواب دے دیتا ہوں, کلام الہی پڑھنے دے دیتا ہوں, کوئی تکلیف اس کے بارے میں بتا دوں گا, آگے عمل کرنا ان کا اپنا کام. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ کو کچھ بتایا جائے گا فون کے اوپر, اور جیسے بھی دین محمد صاحب فرما رہے تھے کہ مختصر بات کرنی ہے, مسئلہ بتائیں, اور اس کے بعد جو آپ کو جس چیز کے بارے میں بتایا جائے اس کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے, یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. اور پھر جو بھی ہو انشاءاللہ آپ فون کر کے ہمیں بتائیں کہ جیسے بھی آپ کو صورتحال رہتی ہے. جی بہن یہ فرمائیے کہ بچے بھی اب اسٹوڈیو میں بیٹھے, میں یہاں تو ان کو جو ہے وہ نہیں شامل کر سکوں گا, لیکن جیسے بھی آپ بتا رہے تھے بچوں کے ساتھ بھی کچھ مسائل تھے, کیا مسائل بچوں کے آپ کے ساتھ رہے؟ میری بیٹی کو خارش ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. جیسے ابھی ایک کال بھی آئی تھی. جی جی کال آئی تھی. بالکل. تو میری بیٹی کو بہت زیادہ الرجی ہو گئی تھی. جی. جلد پر سرخ نشان. ٹھیک ہے. اس طریقے سے. عمر کتنی بچی کی؟ 7 سال. 7 سال کی. ٹھیک ہے. حاجی صاحب کے پاس گئی, میں اپنی دوائی کے لیے گئی تھی, تو میں نے بچی کو بھی دکھایا. حاجی صاحب نے مرہم دوائی دی اور نیم کے پتوں سے نہانے کے لیے بتایا. ٹھیک ہے. اور اسی سے اللہ نے اتنی شفا دی بچی کو کہ وہ بالکل خارش ختم ہو گئی. بالکل ٹھیک ہے. اب کوئی شکایت نہیں ہے؟ نہیں اب کوئی شکایت نہیں ہے, اب بالکل ٹھیک ہے. لیکن بچوں کے لیے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو پرہیز کروانا اور ان ساری چیزوں پر عمل کرانا مشکل ہوتا ہے. یہ تو ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے, خاص طور پہ ماں کی ذمہ داری. تو بچوں نے اس پہ جب یہ ساری چیزیں جو بتائی گئیں اس کے اوپر آپ نے کام کروایا, عمل کیا اس کے اوپر؟ جی میں خود کرتی ہوں اپنے لیے, تو پھر بچوں کے لیے بھی کروائی کرتی جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. کچھ سب سے مشکل کام ہوتا ہے بچوں کے معاملے میں. میں دیکھ رہا تھا ماشاءاللہ بڑی اچھی سی فراک پہنی ہوئی ہے, لیکن جب الرجی کا جو مریض ہوتا ہے وہ اس طرح کے کپڑے نہیں پہن سکتا, تو یہ تو چلیں طے ہو گیا کہ اس کو بچی کو اب اس طرح کی شکایت نہیں ہے, تو وہ اس طرح کے کپڑے پہن سکتی ہے. یہ سب سے اچھی بات ہے. جی فرمائیے. کچھ دیر پہلے بھی کال آئی تھی. اسکن کینسر والے, ایگزیمے والے, سوائسس والے. جی جی جی. اور کیا نام ہے جی, کال سن لیتے ہیں, اس کے بعد آپ اپنی بات مکمل کیجیے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر.
میں اسلم پرویز بات کر رہا ہوں. جی جی کیجیے، بات کیجیے. جی یہ حکیم صاحب سے بات کرنی آپ تھی. کی آواز سن رہے ہیں، آپ بلا جھجک اپنی بات مکمل کیجیے، ٹی وی پہ آواز نہ سنیں. اچھا جی ٹھیک ہے. تو میری وائف کو سر یہ گلے کا پرابلم ہے، گلا بڑا ہوا ہے. گلا پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے. جی ہاں. اور اس کے جی. علاوہ کوئی شکایت ہے؟ اور میرے سر یہ جو پاؤں ہیں، اور میں شوگر پیشنٹ ہوں، میرے جو پاؤں ہیں یہ سن رہے تھے، پٹے جی کھچے ہوئے جی ہیں یقیناً پیروں. رہتا ہوگا، سردیوں میں زیادہ شکایت ہوتی ہوگی، بالکل جی ہاں ایسا ہی جی. ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ابھی آپ کو اس کا شکریہ جواب دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ٹی وی کے شکریہ. اوپر اب آپ جواب سنیں، اپنی آواز سنیں، ٹی وی کے اوپر جواب بسم سنیں. اللہ ٹھیک ہے الحمد للہ، اللہ اکبر. مشکل نہیں کائنات مشکل نہیں. میں ایڈریس بتا دیتا ہوں. میں کراچی میں بیٹھتا ہوں، بادر آباد 4 مینار چرونگی. چرونگی کی ساتھ کیلیفورنیا پیزا، اس کے پیچھے والی گلی، پیچھے والی بلڈنگ میں بیٹھتا ہوں. ٹھیک ہے. سلانے والے ہم دونوں ایک ہی گلی میں. انشاءاللہ خیر ہوگی. تو دیکھیں یہ شوگر پیشنٹ ہے، اس کی بیوی کا گلا بڑا ہوا ہے. انشاءاللہ خیر ہوگی، بالکل ٹھیک ہوگا. کوئی مشکل بھی نہیں. دیکھیں میں چھوٹی سی مسئلہ آپ کو دوں کہ میری زندگی میں ایک پیشنٹ ایسا تھا، خاتون تھی، تو اس کو جب بھی آتی میں دیکھ کے میں حیران ہوتا تھا. اس کا گلا یہاں سے اتنا بڑھ چکا کہ اس کے یہ کان مڑ کے یہاں گئے تھے، یہ کان مڑ کے یہاں گئے تھے اس طریقے سے. تو انہوں نے کہا جی اس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں، ابھی تک اس پہ تو ریسرچ نہیں ہوئی کہ بیماری کیا ہے. الحمدللہ وہ ٹھیک ہوتے آج تقریباً کم و بیش 12-15 سال ہو گئے کہ وہ اپنی زندگی میں ٹھیک ٹھاک ہے. یہ گلا بڑا ہوا ہے، ٹانگیں بڑی ہوئی ہیں، ناک بڑی ہوئی ہے، جو بھی ہے سب چیزیں قابل علاج ہیں. کوئی مسئلہ ہو قابل علاج ہے. 2 کام ہیں جو آپ نے بتایا، میں نے بتایا کہ دوائی کھانی، پرہیز کرنی، آ کے علاج کرانا ہے. میاں بیوی دونوں آ جائیں، 2 بوتلیں پانی دونوں کے لیے کافی ہیں، وہ لے کے آ جائیں. آپ شوگر بلڈ پریشر کی دوائی کھا سکتے ہیں، لیکن پین کلر کھا کے نہیں آئیں گے. آپ درد میں کرب میں میرے پاس آئیں گے، اسی حالت میں آپ آئیں گے. وہ انشاءاللہ رب آپ کو شفا دے گا، ٹھیک ہو کے جائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ شرائط ہیں جس کے اوپر عمل کرنا ہے. اور پانی کے حوالے سے جیسے بھی بتایا جاتا ہے کہ اپنے ہمراہ جب بھی آپ چیک اپ کے لیے آئیں، پہلے تو یہ نیچے جو ایڈریس دیا جا رہا ہے یہ بار بار چلانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ اس کو نوٹ کر لیں تاکہ آپ کو جگہ جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے. اور اس کے بعد یہ کہ جو پانی کے حوالے سے بھی بتایا جاتا ہے وہ بوتلیں اپنے ہمراہ آپ لے کر آئیں. اچھا پھر مختلف سوالات میرے پاس تو بڑے سوالات آتے ہیں کہ بوتل چھوٹی ہو، بڑی ہو، 500 والی ہو ایم ایل کی، 300 والی ہو، نیلے رنگ کی ہو، لال رنگ والی ہو، ٹھنڈا ہو پانی یا گرم ہو. یہ سوالات میرے پاس آتے ہیں تو میں نے کہا شاید آپ کے پاس بھی آتے ہوں. پھر جناب پانی چشمے کا ہو، نل کا پانی ہو، منرل واٹر ہو تو کون سی کمپنی کا ہو. تو یہ ذرا مسئلہ حل کر دیں ایک دفعہ، ذرا اس کے بارے میں بتا دیں. بھائی کوئی بھی لے آئیں، چھوٹی بوتلیں لے آئیں، صاف پانی پینے کے قابل پینے کا بولو، جو بھی پانی کا گھر کا لے کے آئیں، یہاں سے لے کے آئیں، 2 چھوٹی بوتلیں لے آئیں، گھر جا کے اسے بڑی کر لیں. پانی تو کیوں آپ نے بعد میں بڑھانا تو ہے ہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اچھا کہ آپ نے مسئلہ حل کر دیا. تو میں آپ سے بات شیئر کر رہا تھا کہ اس کو بچے کا علاج ہوا تو بچہ بہتر ہو گیا. ٹھیک ہے. کالر ہے پنجاب سے، کالر ہے پنجاب بہت بڑا ہے بھائی. کون سے علاقے سے کالر ہے ذرا معلوم تو کیجیے. السلام علیکم. السلام جی، میں شہزاد لاہور سے بول رہا ہوں. لاہور سے کال کر رہے ہیں جی. پنجاب کا دل ہے لاہور. جی ہاں جی، میری مستری کا پرابلم نا کوئی فریدہ نظیم نامن کا انہیں نا پٹھوں میں درد ہے، مورم کی پرابلم ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کافی شکایت میں رہتی ہے، اٹھتے بیٹھتے تکلیف ہوتی ہے. اچھا شوگر بلڈ پریشر کا بھی مسئلہ ہے؟ ہاں جی، شوگر بلڈ پریشر کا بھی مسئلہ ہے. اچھا اچھا ٹھیک ہے. اور عمر کتنی ہو گئی ہے خیر سے؟ عمر 55 ہے. اچھا اچھا چلیں کتنی؟ 65. ٹھیک ہے جی. ابھی آپ کو جی جی ہاتھ پاؤں میں سو رہتے ہیں، کبھی کبھی ہاتھ پاؤں میں سو رہتے ہیں. اچھا ہاتھ پاؤں بھی سون رہتے ہیں. بس ٹھیک ہے، ابھی آپ کو جواب دیتے ہیں. ابھی آپ نے فون بند کرنا ہے، ٹی وی کے اوپر جو ہے وہ جواب سننا ہے. ٹھیک ہے جی، ہماری بات سنیں. بسم اللہ الحمدللہ، اللہ اکبر. مشکل نہیں کائنات مشکل نہیں. یہ 11:30-12 بجے تک کے بعد مجھے فون کر لیں. ٹھیک ہے. اور ڈیٹیل مجھے مختصر بتا دیں، میں اس کو جواب دے دیتا ہوں. مورے بھی ٹھیک ہوتے ہیں، نزلہ زکام بخار بھی ٹھیک ہوتا ہے، پاؤں سونا ہے وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. اچھا ابھی آپ لاہور گئے تھے، آگے لاہور جانے کا ہے کوئی ارادہ؟ نہیں، ابھی جانے کا ارادہ نہیں ہے. جاتے ضرور ہیں لاہور میں بھی. جیسے ہیں نا جب یہاں سے جاتے ہیں دین محمد صاحب، تو ہم پروگرام میں یہ بتا دیں گے کہ جس وقت لاہور آ رہے ہیں تو یہ موسم تھوڑا سا تبدیل ہو گیا ہے، تو جیسے موسم ٹھیک ہو جاتا ہے تو آپ ضرور ایک چکر لگائیں. بھائی وہاں سے بڑے کال کرتے ہیں. عموماً نکلنا بہت مشکل ہے، جیسا کہ یہاں رش بہت ہوتا ہے، لیکن کوئی مجبوری پڑتی ہے، لاہور اسلام آباد جانا ہوتا ہے. لیکن اس کا یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ جو مریض بلاتا ہے آنے جانا ٹکٹ بہت بیچتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو میں تب جاتا ہوں. 10 12 14 مریض یا 15 مریض جو بھی ہیں جتنے بھی ہیں، ہاں وہ بیچتا ہے. تو الحمدللہ جا کے تو پھر ان کا فائدہ ان لوگوں کو بھی ہوتا ہے جن کے پاس کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ سب کو ساتھ بلا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، کالر کو شامل کر لیتے ہیں. ایک اور کالر ہے اسلام آباد سے. السلام علیکم. لائن ڈراپ ہو گئی. جی جی. تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ان کو بھی ساتھ فائدہ ہو جاتا ہے. تو یہ صدقہ جاری کوئی بھی کر لے تو بہت نیکی کام ہوتا ہے.
تو میں آپ سے شیئر کر رہا تھا کہ وہ مریض کے بارے میں. جی تو جب بس بچے کا علاج ہوا تو بچہ ماشاءاللہ کھڑا ہو گیا, چلنے پھرنے لگا. تو کچھ 1-2 مہینے بعد جو ہے وہ بچہ نہ دوبارہ اس کی طبیعت خراب ہونے لگی. جی جی میں پریشان تھا, حیران تھا یا کہ بچہ ٹھیک ہونے کے بعد یہ دوبارہ کیوں واپس کنڈیشن میں جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ بچہ بھی میرے خیال سے 7-8-9 سال کا بچہ تھا جہاں تک یاد پڑتا ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے بتا یار کیا یہ بیوقوفانی والی بات ہے. میں نے پہلے پوچھا کہ اس کا پرہیز کیا کرا رہے ہو. بولا پہلے کرا تھا اب نہیں کرا رہا. اس کو ریڈ میٹ چاہیے, کیا نام ہے, رائس چاہیے, پراٹھا چاہیے, یہ چاہیے, یہ سب چاہیے, نہیں ملے گا تو یہ ہوا. میں نے کہا کھلانے کے بعد کیا, کھلانے کے بعد برباد ہو گیا. میں نے کہا نکلو یہاں سے. بتائیے. اب میں نے بولا علاج مجھ سے کرا رہے ہو, پرہیز تم اپنا لے کے چل رہے ہو کہ اس میں یہ بھی ضروری ہے, یہ بھی ضروری ہے, ریڈ میٹ بھی ضروری ہے, فلانا بھی ضروری ہے. تو میں نے کہا بھائی علاج کر. بولا نہیں, یہ میں نے کہا نہیں. میں نے نکال دیا, نکال دیا. اس سے میں اس وقت چینل میں پروگرام کر رہا تھا. یہ 14 کی بات ہے, 14 یا 15 کی. کالر ٹھیک ہے, کالر کو شامل کریں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں, فرمائیے. سر عابد علی بات کرو, میں اتحاد سے. امتیاز بات کر رہے ہیں. اتحاد ٹاؤن سے. اچھا, اتحاد ٹاؤن سے بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, عابد علی صاحب فرام اتحاد ٹاؤن. اب فرمائیے. سر یہ والد صاحب کے لیے پوچھنا تھا, ان کا ہارٹ پیشنٹ ہے, ان کے 3 وال بند ہے دل کے اللہ نا. خیر کرے. ٹھیک ہے. اور نہ کارڈیو میں تو گئے تھے آپریشن کا, انہوں نے بولا تھا, انہوں نے بولا ان کی عمر زیادہ ہو گئی, 72-73 ہے. بالکل ایسا ہی کہا ہوگا انہوں نے. آپریشن ممکن نہیں ہے, بے فکر رہیے, کوئی ایسی بات نہیں. ٹھیک ابھی ہے, ایک ہی شریان کھلی ہے, تو باقی آپ کچھ دوائیں بتائیں تو کچھ اچھا ابھی آپ کو تجویز کر دیتے ہیں. بالکل صحیح ہے, اور اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں. عمر کا بھی تقاضا ہے, اور ان کا بھی کہنا صحیح ہے کہ اب جو ہے وہ آپریشن نہیں ہو سکتا. لیکن ایسی صورت میں کیا کیا جا سکتا ہے, وہ 2 چیزیں جس کا بھی آپ تذکرہ کریں گے. فرمائیے. بسم اللہ الحمدللہ. اللہ پاک پر مشکل نہیں, کائنات مشکل. سب سے سستا آسان علاج ٹکوں میں ہے تو دل کا ہے. دل کا ہے, بتائیے, جس پہ لوگ سب سے زیادہ پیسے خرچ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اپنے والد صاحب کو لے کے آئے, 2 بوتلیں پانی بھری لے کے آئے, چھوٹی بڑی کوئی بھی ہو, جھگڑا ختم ہو گیا. جھگڑا ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بڑی ہڑ کا پاؤڈر عام ملتا ہے. ہڑ 2 ہوتی ہے, ایک چھوٹی ایک بڑی. بڑی ہڑ کا پاؤڈر 1 پاؤ لے آئیں. ٹھیک ہے. والد صاحب کو لے کے آ جائیں, آ کے دکھائیں, میں دوائی دے دیتا ہوں. ہمارے ہارٹ کے پیشنٹ بہت سارے ٹھیک ہوئے ہیں, اور مختلف چینلز ہمارے پاس آتے رہے الحمدللہ. ثم الحمدللہ, اللہ پہ یقین ہے کہ ان کا دل جو ہے نا بند شرانے ہیں یا وال ہیں وہ کھل جائیں. اللہ پہ یقین ہے, میرا دعویٰ نہیں ہے. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اتنی دنیا ٹھیک ہوئی, میری سوچ سے بہت آگے. ایک چھوٹی سی مثال دوں, ہمارے پاس ایک خاتون آتی, کسی اچھے شعبے میں وہ بڑی پوسٹ پہ تھی. اس کا دل 25% کام کر رہا تھا, ہارٹ ڈیمیج ہو چکا تھا, سکڑ گیا تھا, چھوٹا ہو گیا تھا. تو وہ بولا اس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے, بس یہ دوائیں کھاتے رہو جب تک چلتا ہے زندگی. چلو آگے علاج شروع ہوا. وہ 25 سے 25 سے 35 پہ پہنچا. 35 پہنچ کے وہ اپنی زندگی میں آ گئی, زندگی اچھی گزاری. 1.5 سال اس نے اپنا علاج کرایا. علاج کرانے کے بعد ماشاءاللہ اب شادی ہوگی اپنے گھر کی. ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے. اور دل ڈبل ہو جائے نا یاسر, اپنے سائز سے ڈبل, الحمدللہ مشکل نہیں, واپس آ جائے ممکن ہے. اور اگر سکڑ گیا جی تو جی تب بھی ٹھیک ہے. ہاں, وال بند ہیں, شرانے بند ہیں, وہ سب ٹھیک ہو جائے. سرگودا سے کال ہے, ان کو شامل کر لیا جائے. جی السلام علیکم. السلام سر. آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی سر آواز آ رہی ہے سر. سر میرا امیر عمر نام ہے. جی سر بالکل آ رہی ہے. اچھا فرمائیے. ٹی وی کے اوپر سن کر اب جواب نہیں آپ نے دینا, فون جس سے آپ نے کال ملائی ہے نا اس پہ بات کریں. ہاں فرمائیں. بند کر دی سر. ٹھیک ہے, اب فرمائیں. جی سر یہ ہے کہ میرا نا تقریباً 6 ماہ سے نہیں 2 سال سے نا بلغم ختم نہیں ہو رہا ہے سر. ٹھیک ہے. میں جی بالکل, میری 25 سال عمر ہے سر. جی. اور زکام کوئی بھی چیز کھاتا ہوں نا وہ بلغم بن جاتی ہے, یعنی کہ 2-3 گھنٹے کے بعد تو بلغم ضرور بنتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, سمجھ گئے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ سر یہ میری جو وائف ہے اس کو مسئلہ ہے, گلوں کا مسئلہ ہے. گلے جو ہے نا وہ پڑے وہاں سوج. بالکل ٹھیک ہے, سمجھ گئے. ابھی آپ کو جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی آپ فون بند کریں, اب ٹی وی کے اوپر آپ جواب سنیں. جی. ان کا کیا گندم کھانے سے وہ بلغم کی شکایت ہے, بلغم کی شکایت ہے. وائف جو ہے ان کی, وہ ان کے ساتھ وہ کہتے ہیں گلوں کا ان کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. یہ مجھے 12 بجے بعد فون کرنے میں ڈیٹیل دے دیتا ہوں, لیکن ابھی فوری طور پہ ایک کام کرنا ضروری ہے. ٹھنڈی کھٹی بادی چیزیں دونوں ختم کر, بغیر دونوں کو
پانی گرم کریں، اتنا گرم پانی جتنا کہ وہ ان کے قابل برداشت ہو برداشت پینے کیا کے جا لیے. سکے. اس ٹھیک میں ہے. اٹھتے ہی کلی کیے بغیر چائے کا چمچہ شہد ملا کے یہ بھی پی لیں، سے بیوی بھی پی لیں. ٹھیک ہے. یہ کام ہو گیا. ٹھیک ہے. رات کے ٹائم میں بلکہ شام کے ٹائم میں 1 پاؤ کریلا دھو کے تھوڑا سا پانی ڈال کے گرائنڈ کر لیں. ٹھیک ہے. دوپٹے سے نچوڑ کے دونوں آدھا آدھا پی لیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. چاہے شہد ملا لیں یا ڈائریکٹ پی لیں، ایسے ہی پی لیں زیادہ بہتر ہے، دونوں کے لیے برابر ہے. دونوں کے لیے برابر ہے. یہ شروع کر دیں پہلا کام. ٹھیک ہے. دوسرا کہ آپ مجھے فون کریں گے، میں ڈیٹیل دے دوں گا کہ سو آپ کے لیے کیا بہتر ہے. ٹھیک ہے. اور اگر جو دوائی کی ضرورت ہے، کوئی بھی باہر سے، لاہور سے، پشاور سے، پاکستان میں کوئی بھی شخص دوائی منگوا سکتا ہے. وہ پیسے بھیج دیتا ہے اور کراچی سے وہ ہمیں پیسہ بھیج دیتا ہے اور ہم اسے دوائی بھیج دیتے ہیں. دوائی بھیج دیتے ہیں. ایک اور کالر ہے، ان جی، کو شامل کر لیا جائے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں مسز محمود بات کر رہی ہوں کراچی جی سے. جی حاجی صاحب سے فرمائیے، میری کیا بات پوچھنا کرا دیں چاہیں گی؟ بھائی. جی السلام علیکم حاجی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ آپ وبرکاتہ. کو جمعہ اچھا تو جمعرات ہے. ہاں جمعرات ہے، دیکھ لیں مسئلہ ہو جائے گا، ورنہ یہاں سے ہمیں پھر سیدھا جانا پڑے گا. ہاں وہ فرمائیے. حاجی صاحب میں ایک بات یہ کہنا چاہیے کہ میری بہن لاہور میں ہے، تو اچھا. بہت ٹائم ہو گیا ان کا علاج ہو رہا ہے، لیکن اس کے ہاتھوں میں راشتہ بہت ہے اور وہ کہتی ہے کسی نے ایسے مجھے باندھ دیے اور وہ سے پوچھا ہے تو کسی نے بتایا بھی تھا، لیکن اب وہ لاہور میں ہم لوگ کراچی میں. ٹھیک ہے. تو آپ مجھے بتائیے آپ کا وہاں کچھ کلینک ہے اگر میری بہن وہاں جانا چاہے؟ مجھ سے 2 سال چھوٹی ہے میں میری نہیں بہن. سمجھا. اچھا اچھا چلیں ٹھیک ہے، میں بھی آپ کو جو ہے وہ جواب آپ کا دلوا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا جی، پہلے تو یہ کہ انہوں نے کہا ان کی بہن ہے، لاہور میں مقیم ہے، کچھ انہوں نے تذکرہ کیا. یہ معلوم یہ ہو رہا ہے کہ شاید کوئی جیسے وہ ابھی کچھ دیر پہلے جس موضوع کے اوپر گفتگو کر رہی تھی انہوں نے اس کی طرف نشاندہی کی ہے کہ اس کی ان کو شکایت ہے. اور دوسرا یہ بھی سوال کیا کہ آپ کا کیا لاہور میں کوئی کلینک وغیرہ ہے، کوئی سلسلہ ہے، جس کے بارے میں بھی کچھ دیر پہلے بات ہو چکی ہے، لیکن دوبارہ سے آپ کے لیے جواب دے دیتے ہیں. جی فرمائیے. دیکھیں لاہور میں بہت پہلے ایک سیٹ اپ بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ معاملہ ہمارا نہیں بنا کیونکہ جس صاحب نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا وہ بات مطلب نہ بن سکی. ورنہ ڈینگی پہ بہت بڑا کام ہونا تھا، چکن گنیا پہ، ابھی کووڈ پہ جو کام ہونا تھا کافی، لیکن چونکہ کچھ معاملات ایسے تھے جس میں مطلب بات آگے نہ بڑھ سکی. پاکستان میں جہاں بھی کوئی بہت مجبوری بنتی ہے تو وہ آنے جانے کا ٹکٹ بھیج دیتے ہیں. ٹھیک ہے. جہاز کا تو میں جا کے ایک دن کی جا کے تو میں ان کو سارے پروگرام کر کے میں آ جاتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ کراچی میں ہے تو یہ میرے پاس آ جائیں 11 بجے کے بعد. آج 11 بجے کے بعد روزانہ کا ٹائم کراچی کا میرا بدل گیا ہے. صبح 11 سے لے کے رات 8 کا ٹائم روزانہ کا ہے، اتوار صبح 10 سے دوپہر 2 کا ٹائم ہوتا ہے. یہ آ جائیں، جو بھی صورتحال ہے تو آگے بتا دیں، تو اس کے بارے میں اسی حساب سے میں اس کو بتا دوں گا کہ اپنی بہن کو آگاہ کر دیں. وہ دوائیاں منگوانا چاہتا تو دوائیاں منگوا لیں. اگر کیا نام کراچی آنا چاہے کراچی آ جائیں، تو انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. یہ راشی بیماری، ہاتھ ہلنا، یہ سب ٹھیک ہو جاتا ہے. سب ٹھیک ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اس طرح اور بھی دیگر امراض کا علاج ہو رہا ہے، اور جیسے کچھ دیر پہلے بھی ایک بھائی ہمارے کال کر کے یہ پوچھ رہے تھے کہ کیا اس بیماری یا کسی اور بیماری کا علاج ہو جاتا ہے، تو اس کی تفصیل ابھی بتا دی گئی ہے. مزید یہ فرما لیتا ہوں، وہ سوال میں بلکہ اس کے اوپر مزید رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے، اور حاجی صاحب اس کے اوپر جو ہے وہ جواب دیں گے. جیسے وہ فرما رہے تھے جناب کہ یہ فلانا بیماری ہے، اس کا علاج ہو سکتا ہے، تو دل کے حوالے سے بھی آپ نے نشاندہی کی. اس سے جڑے اور دیگر امراض، یہ پیچیدہ امراض یہ جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ جو لا علاج ہیں ان کا علاج ممکن ہے، آپ اس کے بارے میں ذرا جواب دے دیجیے. بسم اللہ الحمدللہ. اللہ اکبر. مشکل نہیں کائنات، مشکل نہیں یاسر، تمام علاج ممکن ہے. ٹھیک. کیوں؟ شفا تو رب نے دینی ہے. رب نے دینی ہے. ہر فیصلہ، شفا، جزا، بخشش، روزی، رزق، شادی، بیاہ وہیں سے اس کی جانب سے. ہم آپ کوشش کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہو سکتا نہیں ہو سکتا اس کے بارے میں نہیں جانتا. کوئی بھی شخص دعویٰ ہی نہیں کر سکتا. اگر کسی پاس اگر یہ علم ہو تو مجھے خوشی ہوگی، میں بھی سیکھ لوں گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہماری کوشش ہے، ہمارا کوئی دعویٰ نہیں، لیکن الحمدللہ اللہ نے لاکھوں لوگوں کو شفا دی اور کروڑوں اربوں کو شفا ملتی رہے گی. بے شک. ہم جو بھی لاسٹ میں پروگرام کرتے ہیں، ایک کارڈ کرتے ہیں، اسپیشل دعا ہوتی ہے. جی. جتنے بھی مریض ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ٹھیک ہے. دل والے دل پہ ہاتھ رکھ لیں، سر کے والے سر پہ ہاتھ رکھ لیں، آنکھوں والے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیں، گھٹنے والے اپنے گھٹنے پکڑ لیں. جب ہم کاٹ کریں گے وہ میرے ساتھ آمین بولتے رہیں. کل 10 سیکنڈ لگتے ہیں. بالکل ایسا ہی. کتنے؟ اس سے بھی شاید کم لگتا ہے. ایسا ہی ہے. وہ 10 سیکنڈ میں ان کو جواب مل جاتا ہے. کوئی امریکہ میں، کینیڈا میں، فرانس میں، برطانیہ میں، ان کے خاندان والے یہاں پر ان کو ٹیلی فون پہ اپنے پاس آن لائن رکھتے ہیں، اور وہ اپنے وہاں گھٹنوں میں ہاتھ رکھتے ہیں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ ٹھیک ہو چکے ہوتے ہیں. آپ ان سے میں پوچھوں کہ علاج ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں نا، یہ تو اللہ کی طاقت، اللہ کا پیار ہے، اختیار اس کا ہے، اور تمام اختیارات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہیں.
بالکل ایسا تو اسی لیے میں نے یہ بات میں نے عرض کی کہ یہ تمام معاملات جو بھی ہیں اللہ کے اختیار میں، ہم آپ کوشش کرتے ہیں اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کی محبت سے وہ ٹھیک ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ جس کا بھی تذکرہ ہوا ہے جس دعا کے بارے میں، ایک چھوٹی سی دعا ہی ہے جس میں جتنے بھی لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ شامل ہو سکتے ہیں. جیسے ابھی دین محمد صاحب نے بڑے صاف الفاظ میں بتائی یہ بات کہ جس شخص کو کوئی بھی درد ہے، تکلیف ہے، کسی بھی مرض میں مبتلا ہے، وہ اس عمل میں شامل ہو سکتا ہے. اگر کوئی درد کی شکایت ہے، یا مثال کے طور پہ جیسے اگر ہاتھ میں درد ہے ہر تو ہاتھ کے انسان اوپر مذہب کا رشتہ نہیں. مذہب کا بھی کوئی اس میں جو ہے قید نہیں ہے. کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو وہ اس جگہ اپنے ہاتھ رکھ لے، اور جب آمین کہا جائے تو ہاتھ ہٹا لے، اور جب دوبارہ یہ کہا جائے تو ہاتھ واپس اپنی جگہ پر رکھ لیا جائے. تو اس کے اندر ابھی آپ شامل ہوں گے. میں درخواست کروں گا آپ اس کا سلسلے کا آغاز کریں. بسم اللہ کیجیے. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سب کی تکلیفیں، بیماری، جن جات مشکل پریشانیاں ختم ہو، شفا ملے، مکمل شفا ملے. آمین. پاکستان الہی اسلام آمین. ساری کائنات پہ غالب ہو جائے. ساری کائنات انسان اور ملک اسلام پاکستان طالب، پاکستان کے اندرونی بیرونی ظاہری باتیں دشمن ختم ہو اور ہمیشہ ختم ہو. رشوت لینے والے ختم ہو، ہمیشہ ختم ہو جائیں. رشوت لینے والوں کے لیے ایک آجزانہ سی کوشش ہے کہ وہ جو رشوت لیتے ہیں وہ بددعاؤں کے ساتھ لیتے ہیں. جو ہماری آنکھوں دیکھا حال ہے وہ ان کی نسلوں کو بددعائیں دے کے پیسہ دے رہے ہوتے ہیں. اور وہی جو نا رشوت لینے والے آ کے وہ پیسہ اپنی اولاد کو کھلاتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، اور وہ بددعائیں ان کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتی رہتی ہیں. اس لیے کہتے ہیں رشوت دینے والوں کو اللہ یا خدا دے یا فارغ کر دے. سمجھے؟ جتنی بھی دنیا میں لوگ بیمار ہیں، جہاں تکلیف ہے وہاں رکھیں. جب میں پڑھوں تو ساتھ آمین بول کے ہاتھ اٹھا کے دوبارہ رکھ لیں. بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سب کی تکلیفیں بیماری جن جادو مشکل پریشانی ختم، شفا ملے، مکمل شفا ملے. آمین ثم آمین یا رحمت العالمین. چھوڑ کے دوبارہ پکڑو. سب کی تکلیف بیماری جادو ختم ہو، رشوت دینے والے ختم ہو جائے. چھوڑ دوبارہ پکڑو. چھوڑ دوبارہ پکڑو. ساری کائنات لوگوں میں شفا ملے، میں شکری شفا ملے، مکمل شفا ملے. چھوڑ دوبارہ پکڑو. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. بہت شکریہ جی، بڑی نوازش آپ کی. حاجی دین محمد اخندزادہ صاحب ہمارے معزز مہمان یہاں پر موجود تھے، آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے، اور ان سے ہماری بات ہو رہی تھی آپ کی صحت کے حوالے سے. اور یہ ہفتہ وار سلسلہ ہے جو جمعرات کے روز، آج جمعہ نہیں ہے، جمعرات کا دن ہے، اور آج کے دن یہ سلسلہ 10 سے 11 کا جو ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے اس میں یہ جاری رہتا ہے. بلکہ ہفتے میں جو دیگر ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں اس میں 10 سے 11 کا جو سیگمنٹ ہوتا ہے، یہ پروگرام کا جو دوسرا ہاف ہے عموماً، اس میں بات ہوتی ہے آپ کی صحت کے حوالے سے. تو جناب یہ سلسلہ انشاءاللہ آگے جاری رہے گا. میں معزز مہمانوں کا، ہماری بہن یہاں پہ تشریف فرمائیں، حکیم صاحب کے ساتھ یہاں پہ تشریف لائیں، ان کا بھی بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا وقت نکالا اور یہاں پر آ کر جو ہے وہ ہمارے ساتھ پروگرام میں شرکت کی. اب اجازت لینے کا وقت ہے. کل انشاءاللہ اس پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. محمد یاسر کو اور ہماری ساری ٹیم کو دیجیے آپ اجازت. اللہ نگہبان.